ایک بار اس نے تبریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آہستہ چلو، ہمیں آہستہ نہیں چلنا چاہیے۔ تبریز نے کہا، ورنہ ایک اور رات آ جائے گی۔ آنے دو، ویرا نے کہا، میں تیز نہیں چل سکتی، جہاں رہ جاؤ گی وہاں تمہیں اٹھا لوں گا۔ تبریز نے کہا، آہستہ نہ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے صلیبی بادشاہ بالڈوین کو حماد کے قلعے کے باہر بہت بڑی شکست دی تھی، جس سے بوکھلا کر بالڈوین کی فوج بکھر کر پسپا ہوئی تھی۔ اس مارکے کی تفصیل سنائی جا چکی ہے۔ اس صلیبی بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کیا تھا۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے پاس نصف سے کچھ زیادہ فوج رہ گئی تھی۔ وہ تو دمشق تک کے علاقے پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کی فوج العادل کے چھاپا مار حملے میں مری تھی، اور جب صلیبی بھاگے تو ان میں سے بہت سے وادیوں اور ویرانوں میں بھٹک گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کو مسلمان گدڑیوں، خانہ بدوشوں اور دیہاتیوں نے مار ڈالا اور ان کے ہتھیاروں اور گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب بالڈوین نے بچی کچی فوج کو حماد سے دور ایک جگہ جمع کر لیا تو اسے بتایا گیا کہ فوج کے وہ سپاہی اور عہدیدار جو اکیلے اکیلے آ رہے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ بالڈوین شکست سے بوکھلایا ہوا تھا۔ اس اطلاع سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں مسلمانوں کا کوئی گاؤں نظر آئے اسے لوٹ لو، جوان لڑکیاں اٹھا لاؤ اور گاؤں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ یہ فوج جب نفری اور دیگر نقصان پورا کرنے اور حملے کی اثر نو تیاری کرنے کے لیے پیچھے جا رہی تھی، مسلمانوں کے گاؤں تباہ کر دی گئی۔ اب یہ فوج حمص سے 6-7 میل دور خیمہ زن تھی۔ بالڈوین اس کوشش میں تھا کہ کوئی صلیبی حکمران اس کے ساتھ تعاون کرے، وہ اپنی فوج اسے دے دے جسے وہ العادل سے شکست کا انتقام لے سکے، اور دمشق تک اپنی حکمرانی، جسے وہ صلیب کی حکمرانی کہتا تھا، قائم کرنے کا عزم پورا کر سکے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک اور صلیبی بادشاہ ریجنالٹ آف شائٹن کے ہاں گیا ہوا تھا۔ ویرا کی تلاش سے مایوس ہو کر بوڑھا عیسائی اور اس کے ساتھی رات بھر چلتے رہے اور صبح حمص پہنچے۔ قافلے کے دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے، ان میں سے کوئی بھی حمص کا نہیں تھا، انہیں آگے جانا تھا۔ تبریز کا گھوڑا ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک مسجد کے امام کے حوالے کر کے بتایا کہ اس کا مالک حمص کا رہنے والا تھا۔ وہ طغیانی میں گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا تھا اور گھوڑا باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پہچان لیا گیا۔ جب گھوڑا تبریز کے گھر پہنچا تو وہاں کوہرام بپا ہو گیا۔ وہاں ایک یہودی تاجر کا گھر تھا۔ یہ ایک دولت مند یہودی تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو ویرا کا باپ کہتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر میں بیٹھا تھا۔ وہ بتا چکا تھا کہ ویرا ڈوب گئی ہے۔ سب افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کا مسئلہ افسوس کرنے سے حل نہیں ہو سکتا تھا۔ بوڑھے نے یہودی میزبان سے پوچھا کہ حمص کے مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں؟ بہت خطرناک، میزبان نے جواب دیا۔ انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہ قصبہ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ خطیب صرف خطیب نہیں، فوج کا کماندار اور استاد معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بوڑھے عیسائی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، یہودی تاجر نے جواب دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان ہم پر شک کر کے ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ قصبہ ان کی سلطنت میں ہے۔ یہاں جو عیسائی اور یہودی گھرانے ہیں، کیا ان کی لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی؟ بوڑھے نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے کتنی ٹریننگ اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، میزبان نے جواب دیا۔ ہماری لڑکیوں میں کوئی بھی ایسی چالاک نہیں ہے۔ اور آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان جنگی ٹریننگ حاصل نہ کریں؟ بوڑھے نے کہا۔ آپ کیا حکم لے کر آئے ہیں؟ میزبان نے پوچھا۔ حکم تو بڑا صاف ہے، بوڑھے نے کہا۔ ان مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانا اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کرنا ہے۔ ویرا کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، اس کے بغیر یہ مہم ممکن نہیں رہی۔ ہمیں 2 لڑکیاں یہاں لانی پڑیں گی۔ وقت کم ہے، میزبان نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ رملہ کی لڑائی کو کتنے مہینے گزر چکے ہیں، جس میں صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی تھی۔ آپ اگر حقیقت کو قبول کریں تو یہ شکست صلاح الدین ایوبی کے عزم اور جذبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ سنبھل چکا ہے اور اس نے فوج تیار کر لی ہے۔ قاہرہ سے جاسوس جو خبریں بھیج رہے ہیں وہ اچھی نہیں۔ صلاح الدین قاہرہ سے کوچ کرنے والا ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس طرف کوچ کرے گا اور کہاں حملہ کرے گا۔ ادھر اس کے بھائی العادل کو دمشق سے کمک مل گئی ہے۔ اس نے شاہ بالڈوین کو ایسی شکست دی ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی شاہ بالڈوین سنبھل نہیں سکا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی شبخون اور چھاپوں کی جنگ لڑتا ہے۔ ہماری فوجوں کی رسد اس سے محفوظ نہیں رہتی۔ اگر ہم اس کے مسلمانوں نے اسے چھاپا ماروں کے لیے اڈا مہیا کر دیا تو یہ لوگ ہماری رسد اور آگے جانے والی کمک کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہ طریقہ کار بالکل بیکار ثابت ہو جائے گا کہ تربیت یافتہ لڑکیوں کو یہاں لا کر مسلمانوں میں رقابت پیدا کی جائے اور ان کی کردار کشی کی جائے۔ اس لیے حالات اور مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ان افسروں پر حیران ہوں جنہوں نے ایک لڑکی یہاں بھیجی تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ صفایا، میزبان نے اپنے ہاتھ کو تلوار کی طرح دائیں بائیں جنبش دے کر کہا۔ پورے قصبے کو آبادی سمیت ختم کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں ہم بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے۔
ہم اپنے بیوی بچے اور مال و دولت کو یہاں سے پہلے نکال دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ صلیبی بادشاہ ہمیں کسی دوسری جگہ آباد کرنے میں مدد دیں گے اور ہمارا مالی نقصان پورا کر دیں گے۔ میں یہودی ہوں، میں ہیکل سلیمانی کی خاطر اپنا گھر تباہ کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس قصبے کی تباہی کا انتظام کیا ہوگا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے لیے افواج کی ضرورت ہے۔ فوج موجود ہے، یہودی نے کہا۔ شاہ بالڈوین کی فوج 5-6 میل دور خیمہ زن ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس فوج نے پسپائی کے راستے میں آنے والی تمام مسلمان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے ہومس بھی تباہ کرایا جا سکتا ہے۔ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں گا اور شاہ بالڈوین کو بتاؤں گا کہ ہمارا قصبہ اس کی فوج کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ قصبہ تباہ کرایا جائے، بوڑھے نے کہا، بلکہ یہ کہ یہاں کے کسی مسلمان کو زندہ نہ رہنے دیا جائے اور لڑکیوں کو فوج اٹھا لے جائے گی۔ سب متفق ہو گئے اور فیصلہ ہوا کہ میزبان یہودی اسی رات شاہ بالڈوین کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو جائے گا۔ وہ باہر نکلے تو انہیں ایک گھڑ سوار قصبے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی اجنبی تھا، خطیب کا گھر نظر آ رہا تھا۔ یہ سوار خطیب کے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترا، دروازے پر دستک دی، خطیب باہر آیا، اجنبی سے ہاتھ ملایا اور اسے اندر لے گیا۔ یہ سوار دمشق یا قاہرہ کا قاصد ہے، میزبان یہودی نے کہا۔ عشاء کی نماز کے بعد نمازی چلے گئے۔ 5-6 آدمی خطیب کے پاس بیٹھے رہے، ان میں یہ آدمی گھڑ سوار بھی تھا۔ خطیب نے کسی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے۔ میرے دوستو، خطیب نے کہا، ہمارا یہ دوست الملک العادل کی طرف سے خبر لایا ہے کہ سلطان ایوبی بہت جلد قاہرہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ سب فوجی ہیں اور شبخون کے استاد ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تربیت اور مشق تیز کر دو۔ العادل نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ صلیبی بادشاہ بالڈوین کی فوج جو حماد سے بھاگی تھی ہمارے قریب کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کی نقل و حرکت کی اطلاع العادل تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے یہ حکم بھی بھیجا ہے کہ اگر ہم ضروری سمجھیں تو صلیبیوں کی اس فوج پر شبخون ماریں یا چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں تاکہ یہ فوج چین سے نہ بیٹھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی العادل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فوج نے مسلمانوں کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ چونکہ العادل کے پاس فوج کی کمی تھی، اس لیے صلیبی فوج کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بالڈوین کی فوج اور پیچھے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہے تو اسے نہ چھیڑا جائے، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ حمص کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں تربیت اور مشق تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ایوبی کسی طرف حملہ کریں تو بالڈوین ان پر عقب یا پہلو سے حملہ کر دے۔ اس صورت میں ہمیں بالڈوین کے عقب پر شبخون مارنے اور اسے یہاں الجھائے رکھنا ہے۔ خطیب نے ایک آدمی کو یہ کام سونپا کہ وہ اس فوج کو دیکھائے۔ اس وقت تبریز اور ویرا اس حالت میں قصبے میں داخل ہوئے کہ ویرا تبریز کی پیٹھ پر تھی۔ راستے میں پانی تو مل گیا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ویرا صلیبیوں کی شہزادی تھی، وہ پیدل سفر کی عادی نہیں تھی۔ تبریز رات کے لیے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ویرا کو پیٹھ پر اٹھا لیا اور باقی سفر اسی طرح طے کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے اتارا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ ویرا کو معلوم تھا کہ اس کی منزل یہودی تاجر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر فوراً جانا چاہتی ہے، شاید اس کا باپ زندہ آ گیا ہو۔ تبریز اس کے ساتھ گیا۔ اسے یہودی تاجر کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں اندھیرا تھا۔ ویرا اچانک رک گئی اور تبریز سے لپٹ گئی۔ کبھی چہرہ اس کے سینے پر رگڑتی، کبھی اس سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ چومتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ ہماری منزلیں جدا ہیں، ویرا نے جذبات اور رقت سے بوجھل آواز میں کہا، مگر ہم کسی دوراہے پر پھر ملیں گے۔ میں اپنی روح سے بیگانہ تھی اور میں نہیں جانتی تھی محبت کیا ہے، وہ تم نے دے دی ہے۔ دل میں تمہاری یاد لے کے جا رہی ہوں، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ نہیں ویرا۔ تبریز کی جذباتی کیفیت ویرا سے زیادہ متزلزل تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ میں نے تمہیں راستے میں کیا کہا تھا کہ اب تک ایک باطل مذہب کی پجاری رہی ہو، باقی عمر اسلام کے سائے میں گزارو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے دل میں اب کوئی لڑکی نہیں سما سکے گی۔ تم اب اسی قصبے میں رہو گی، ہم ملا کریں گے، لیکن وہاں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تبریز نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ دوران سفر یہ لڑکی اس کی مرید ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکی تبریز کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے یہودی کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ جب اسے یہودی کے گھر لے گیا تو وہاں اسے بوڑھا عیسائی ملا۔ اس نے ویرا کو گلے لگا لیا۔ یہودی تاجر گھر نہیں تھا۔ وہ فیصلے کے تحت شاہ بالڈوین کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو گیا تھا۔ تبریز بوڑھے کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں۔ وہاں سے وہ مسجد میں چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 سال کے اندر اندر اپنی فوج تیار کر لی تھی۔ انہوں نے مزید انتظار نہ کیا۔ جس رات حمص کا ایک یہودی تاجر شاہ بالڈوین سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے حمص کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، اس رات سلطان ایوبی کی فوج قاہرہ سے نکل گئی تھی۔ اس کی منزل دمشق تھی۔
کوچ بہت تیز تھا۔ سلطان ایوبی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق سلطان ایوبی دمشق قیام کر کے وہاں کے حالات، غداریوں اور سازشوں کا جائزہ لے کر اور ان کا سدباب کر کے آل عادل سے ملنا چاہتے تھے اور وہاں سے انہیں جنگی کارروائی کا آغاز کرنا تھا، مگر راستے میں ہی انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں عز الدین کا ایک ایلچی راستے میں ملا۔ وہ سلطان ایوبی کے نام قاہرہ پیغام لے کر جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی وہاں سے کوچ کر آئے ہیں۔ آدھے راستے میں ہی اس نے ایک فوج آتی دیکھی۔ جھنڈوں سے پہچانا گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ وہ قلب میں چلا گیا جہاں سلطان ایوبی تھے۔ ایلچی نے انہیں عز الدین کا پیغام دیا۔ عز الدین نور الدین زنگی مرحوم کے مشیروں میں سے تھا، جسے امیر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ مرد مومن تھا، اس لیے زنگی کا منظور نظر تھا۔ زنگی نے وفات سے پہلے اسے حلب کے صوبے میں قارہ حصار کے نام کا قلعہ دے کر اس کا امیر بنا دیا تھا۔ خاصا علاقہ اس قلعے کے تحت آتا تھا۔ اس سے ملحق ابن العون کی ریاست تھی، جو صلیبیوں کے ساتھ صلیبی اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کی شہ پر عز الدین کے علاقے میں سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عز الدین اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حلب اور موصل والوں سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے حلب اور موصل کے حکمرانوں الملک الصالح اور سیف الدین وغیرہ نے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ قائم کیا تھا، عز الدین نے ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو جو پیغام بھیجا تھا وہ کچھ یوں تھا: قابل احترام سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان مصر و شام، آپ پر اور سلطنت اسلامیہ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میری وفاداری کے متعلق آپ کو شک نہیں ہوگا، میں نے تل خالد کی طرف سے صلیبیوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تمام تر علاقہ اور پیش قدمی کے راستے میرے چھاپہ ماروں کی نظر میں رہتے ہیں۔ صلیبیوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ابن العون کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری سرحد اس علاقے سے ملتی ہے جو دراصل آرمینیوں کا علاقہ ہے۔ ان آرمینیوں نے میری سرحدی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ آپ آگاہ ہوں گے کہ میرے پاس فوج کی کمی ہے۔ صلیبیوں اور آرمینیوں نے میرے پاس 2 بار ایلچی قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجے تھے۔ وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں ان کا اتحادی بن جاؤں اور آپ کے خلاف لڑوں۔ انکار کی صورت میں انہوں نے مجھے حملے کی دھمکی دی ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی زمین کے تحفظ کے لیے یہ دعوت قبول کر لیتا۔ یہ جگہ اتنی دور ہے کہ وقت پڑے تو مدد کو آنے والے بروقت نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود میں نے ان کی دعوت کی بجائے ان کی دھمکی قبول کی ہے، اور میں نے یہ اقدام اللہ کے بھروسے پر کیا ہے۔ میں اپنا قلعہ اور اپنا علاقہ اور اس کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی روح کے آگے جواب دہ ہوں، اور میں ان لاکھوں شہیدوں کے آگے جواب دہ ہوں جو قبلہ اول کے نام پر قربان ہو چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ رملہ کے حادثے کے بعد آپ تنظیم نو اور دیگر تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محترم الملک العادل میری مدد کو آنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو اپنے احوال سے خبردار رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے علاقے اور قارہ حصار سے دستبردار ہو کر اپنی فوج آپ کے پاس لے آؤں۔ دوسری صورت میں مجھے ہدایت دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کسی قیمت پر صلیبیوں اور آرمینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام پڑھا۔ اسی وقت اپنے سالار اور مشیروں کو بلایا، پیغام انہیں پڑھ کر سنایا اور یہ حکم دے کر سب کو حیران کر دیا کہ کوچ کا راستہ بدل دو، ہم ابن العون کے علاقے پر یلغار کریں گے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹروں کی طرح حکم نہیں دیا کرتے تھے، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی جنگی کارروائی نہیں کیا کرتے تھے، مگر اس حکم کے پیچھے جنگی فہم و فراست کے ساتھ جذبات بھی کار فرما تھے۔ قارہ حصار میرے محترم استاد نور الدین زنگی مرحوم کی نشانی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور عز الدین کے الفاظ میں مجھے زنگی مرحوم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اس شخص کو تنہا نہیں رہنے دوں گا جو ہمارے مقصد اور عزم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ حقائق یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دمشق جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر ہم دمشق چلے گئے تو ابن العون تل خالد پر حملہ کر دے گا اور عز الدین اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آگے حلب ہے، تم سب الملک الصالح اور اس کے مشیروں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بے شک وہ اس معاہدے کا پابند ہے جو اس نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، لیکن معاہدے لوہے کی دیوار نہیں ہوتی کہ ٹوٹ نہ سکے۔ وہ فوراً صلیبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بار پھر ہمارے خلاف لڑنے کو آ جائیں گے۔ میں صلیبیوں کو حلب نہیں لینے دوں گا، اور عز الدین کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر عملی پہلوؤں پر بحث مباحثہ ہوا اور طے ہوا کہ تل خالد کی سمت کوچ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے عز الدین کے ایلچی کو زبانی پیغام دیا، جس میں کہا کہ عز الدین ابن العون سے ملے اور اسے دوستی کا دھوکہ دے، لیکن اسے اپنے علاقے میں دخل انداز نہ ہونے دے۔ اس کے ساتھ دوستی کی شرائط پر بات چیت کرتا رہے اور اسے یہاں تک دھوکہ دے کہ وہ اپنی فوج اس کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ایوبی نے ایلچی کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو تل خالد کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا ہے۔
एलची रवाना हो गया। सलीबी जासूस सुल्तान अयूबी की नकलो हरकत देख रहे थे और सलीबियों तक खबरें पहुंचा रहे थे, जिनके मुताबिक उन्होंने अपने कलों और अपने इलाकों का दिफा मजबूत कर लिया था। वो जानते थे कि सुल्तान अयूबी के इक़दामात के मुतालिक कोई पेशनगोई नहीं की जा सकती। सलीबियों के मुश्तरका हेडक्वार्टर में जब जासूसों ने ये इत्तला दी कि सुल्तान अयूबी की फौज दमिश्क के रास्ते से हटकर किसी दूसरी समत जा रही है, तो उनके जर्नैलों ने कहा कि अयूबी अपने आजमाए हुए मैदानों में लड़ना चाहता है। हम्स का यहूदी ताजिर जो हम्स को तबाह कराने के लिए शाह बेल्डविन के पास गया था, वापस आ गया था। उसे बेल्डविन नहीं मिला था। वो अपने सलीबी दोस्तों से मदद मांगने गया था। उसके जर्नैलों ने यहूदी से कहा था कि वो शाह बेल्डविन के हुक्म के बगैर कोई इक़दाम नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे जरूर। यहूदी हम्स वापस आया तो उसे बताया गया कि वीरा जिंदा आ गई है और उसे तबरेज नाम का एक मुसलमान लाया है। तबरेज को ईसाइयों और यहूदियों ने नक़द इनाम पेश किया, जो उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि उसने अपना फर्ज अदा किया है। अब यहूदी ताजिर वीरा को बेकार समझता था, क्योंकि कस्बे को तबाह कराने का इंतजाम हो चुका था। ये फैसला किया गया कि वीरा को वापस हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए, लेकिन वीरा चालाक लड़की थी। उसने कहा कि वो खतीब के आसाब पर गालिब आ जाएगी और मुसलमानों को जंगी तरबियत देने वालों के दरमियान रकाबत की दुश्मनी पैदा कर देगी। उसने ये भी कहा कि यहाँ के मुसलमानों के अज़ाइम मालूम करने के लिए भी उसे जरूरत है। चुनाचे उसे हुमस में ही रहने दिया गया, लेकिन किसी को पता न चला कि वो सिर्फ तबरेज की खातिर वहां कुछ दिन और रुकना चाहती है। वो तबरेज से मिलती रही। रात को वो कस्बे से दूर निकल जाते और बहुत देर वहीं बैठे रहते थे। इस सलीबी लड़की के मुकाबले में तबरेज की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो उमरा, वज़रा और बादशाहों के महल्लात में रहने वाली लड़की थी। दमिश्क में उसने इंतजामिया के 2 उमरा को अपने कदमों में बिठा लिया था और उनके हाथों ऐसी साजिशें तैयार करा दी थीं जिसकी इत्तला पर सुल्तान अयूबी दमिश्क जा रहे थे। मगर तुग़यानी की दहशत और तबरेज के किरदार ने उसे ऐसा झटका दिया था कि उसकी जात में रूह और जज्बात पैदार हो गए थे। वो तबरेज की पूजा करने लगी थी और तबरेज उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तबरेज, एक बात बताओ, एक रात वीरा ने उससे पूछा, खतीब और दूसरे चंद एक आदमी जो तुम्हें जंगी तरबियत देते हैं, वो कहाँ से आए हैं? तबरेज जवाब देने लगा तो वीरा बोल उठी, रहने दो, जाने दो तबरेज, हमें इससे क्या, कोई कुछ करता फिरे, हम इतनी खूबसूरत रात को जंग की बातों से क्यों मुकद्दर करें। इस तरह वो 2 हिस्सों में कट गई थी। तबरेज के साथ होती तो वो मासूम और पाक लड़की होती। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो जासूस है। उसने एक ही बार तबरेज से खतीब और दूसरे उस्तादों के मुतालिक पूछा, लेकिन उसे उसने धोखा समझा और तबरेज को जवाब देने से रोक दिया। यही वीरा जब यहूदी ताजिर के घर में बैठी हुई थी तो मुसलमानों की तबाही की बातें करती थी। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज के घर चली गई और उसकी मां के साथ बातें करती रही। उसने तबरेज को इशारा किया जिसे वो समझता था। वो चली गई। शाम का अंधेरा गहरा होते ही तबरेज उस जगह पहुंच गया जहां वो मिला करते थे। वीरा आ गई थी, तबरेज को कस्बे से दूर ले गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज के पूछने पर भी उसने न बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। उन्हें आवाजें सुनाई दी, कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज ने पूछा कि ये कौन है? वीरा ने घबराई हुई आवाज में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो और दूर निकल चलें। वीरा ने कहा और उसे दौड़ा ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाजों को मत सुनो तबरेज, वीरा ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो मैं अपने किसी आदमी की आवाज नहीं सुनना चाहती। आगे चट्टानी थी। वीरा तबरेज को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज हैरान सा होके उसके साथ चलता रहा। वो एक जगह रुक गए, वहां किसी की आवाज नहीं पहुंचती थी। तबरेज चौंक उठा और बोला, शोर सा सुनाई देता है, तुम भी सुनने की कोशिश करो। ऐसे लगता है जैसे चीखो पुकार हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वीरा ने हंसकर कहा, हवा की तेज झोंके चट्टानों से टकरा कर गुजर रहे हैं, ये उनकी आवाजें हैं। वीरा ने उसे अपने बाजुओं और रेशमी बालों में गिरफ्तार करके उसकी आंखों, कानों और अक्ल पर कब्जा कर लिया। तबरेज मान गया कि ये आवाजें हवा की हैं जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम ना हो सका कि ये आवाजें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की हैं और वहां वो कयामत बर्पा हो चुकी है जो यहूदी ताजिर बपा कराना चाहता था। वीरा को मालूम था वो नहीं चाहती थी कि ये आवाजें तबरेज के कानों तक पहुंचे। ये इंतजाम इस तरह हुआ था कि यहूदी ताजिर एक बार फिर बेल्डविन से मिलने गया था। उसे बेल्डविन मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हुमस के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह सलीबी फौज के लिए खतरा बन सकते हैं। बेल्डविन का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किस रात चुपके से हुमस पर हमला कराएगा। उसने यहूदी से ये भी कहा कि ईसाई और यहूदी उस रात हमले से पहले कस्बे से निकले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔